بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کا عبادت گزار شخص شیطان کے جال میں کس طرح پھنسا؟ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اپنے دور کا بہت ہی بڑا ولی اور عبادت گزار انسان تھا۔ اسی علاقے میں ایک گھر میں 3 بھائی اور ایک بہن رہتے تھے۔ تینوں بھائیوں کو اچانک کہیں کام پڑ گیا، انہیں جانا پڑ گیا اور وہ بہن کے بارے میں پریشان ہو گئے اسے کس کے پاس چھوڑ کر جائیں جو اس کی حفاظت کر سکے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ سفر پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہیں اس عابد سے سب سے زیادہ یقین کامل تھا، اس لیے تینوں اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی بہن کی نگرانی کی درخواست کی، مگر اس نے پناہ مانگی اور انکار کر دیا۔ مگر ان تینوں نے بے حد اصرار کیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی تو وہ مشکل سے مان گیا اور اسے اپنی خانقاہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش دے دی۔ کافی عرصے تک لڑکی کا کھانا یہ عابد خانقاہ کے دروازے پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا۔ عورت دروازے سے کھانا اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتی اور وہاں پہ کھانا وہ کھا لیتی۔ اس طریقے سے ٹائم گزرتا رہا۔ اب شیطان عابد کے پاس آیا اور اسے اس نیک کام پر شابش دینے لگا اور پھر کہا کہ ابھی بھی اس عورت کے لیے خطرات ہیں، کیونکہ روزانہ اسے کھانا لینے کے لیے اپنے کمرے سے نکل کر خانقاہ کے دروازے تک آنا پڑتا ہے۔ اس دوران اس پر دوسرے لوگوں کی نظریں پڑ سکتی ہیں اور کوئی اسے تکلیف اور اذیت بھی پہنچا سکتا ہے یا پھر کوئی اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر تم تھوڑی سی تکلیف کر کے یہ کھانا اس کے دروازے پر پہنچایا کرو تو تمہیں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا اور اس کے لیے اچھا ہوگا۔ اس عابد کو جب کئی بار شیطان نے اس عظیم اور نیک کام میں مزید ثواب کا لالچ دیا تو عابد مان گیا۔ اب وہ کھانا خانقاہ کے دروازے کی بجائے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر چھوڑنے لگ گیا۔ کچھ عرصے بعد شیطان اس عابد کے پاس پھر آنے لگا اور اس کے اس عظیم ثواب کے کام کی تعریف کی جس سے عابد نے اسے اپنا مخلص دوست سمجھا، اور شیطان نے اب اسے مشورہ دیا کہ کسی بھی پریشان حال، مصیبت زدہ اور دکھی انسان کو خوش کرنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس عورت سے بڑا پریشان کون ہوگا جو دن رات اپنے ایک کمرے میں بند رہتی ہے، کوئی بھی اس سے ہفتوں بلکہ مہینوں بات نہیں کرتا، آخر وہ بھی تو انسان ہے، گھبرا جاتی ہوگی۔ اس لیے کبھی خدا کی رضا کے لیے اس عورت کا غم، دکھ، پریشانی، صدمہ کم کرنے کے لیے بات کر لے کرو، بھی ثواب ہوگا۔ عابد کے دل میں شیطان کی بات اتر گئی، واقعی عورت تنہا ہے اور بات نہ کرے تو ضرور پریشان ہوتی ہوگی۔ اب وہ تقریباً روزانہ خانقاہ کی کھڑکی سے ہی لڑکی کا حال احوال پوچھ لیتا اور کچھ بات کر لیا کرتا تھا۔ ویڈیو کے بقیہ حصہ کی طرف جانے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب دوبارہ شیطان جو ہے کچھ عرصے کے بعد ایک خیر خواہ کے روپ میں عابد کے پاس آ گیا اور عابد سے کہنے لگا، ظاہر بات ہے تم یہ سب کچھ ثواب کے لیے کر رہے ہو، تو پھر کھڑکی سے تھوڑی دیر کے لیے بات کرنے کی بجائے خانقاہ کے دروازے پر اس عورت کے قریب بیٹھ کر بات کر لیا کرو، کیونکہ کھڑکی سے بات کرنے میں اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے اور گرجا میں اتنی بلند آواز سے بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ عابد کو یہ دینی مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا اور اب اس عورت سے اپنے گرجا کے دروازے پر کچھ دیر کے لیے باتیں کر لیا کرتا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد شیطان اپنے شیطانی مشن کی تکمیل کے لیے عابد سے کہنے لگا کہ اس عورت کو گرجا تک آنے اور جانے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی اور ویسے بھی اسے دوسرے غیر متعلقہ لوگوں کی نظر میں اس پر پڑتی ہوگی، یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اس لیے اس کے کمرے کے دروازے پر بات کرنا زیادہ بہتر ہوگی، آپ وہاں جا کر بات کر لیا کریں۔ اس میں بے پردگی کے خطرات بھی کم ہو جائیں گے، چونکہ یہ بات بھی دینی جذبے کے حامل تھی۔ لہٰذا عابد نے بلا چون چراں شیطان کے اس مشورے پر بھی عمل شروع کر دیا۔ اب عابد روزانہ کچھ وقت کے لیے گرجا سے نکل کر عورت کے کمرے کے دروازے پر کچھ دیر حال احوال پوچھ کر واپس آ کر عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ وقت گزرتا رہا، مگر ابھی تک وہ عورت پردے میں رہ کر بات کرتی تھی اور یہ عابد بھی بس تھوڑی دیر تک حال احوال اور اس کی کوئی ضرورت یا کام معلوم کر کے واپس آ جایا کرتا تھا۔ ایک بار پھر شیطان نے عابد کو سمجھایا کہ تم جتنی دیر بھی اس عورت سے باتیں کرتے ہو، چونکہ یہ سب ایک نیک نیت، اچھے جذبے، ثواب کی خاطر کرتے ہو، تو پھر تھوڑا سا ثواب کیوں؟ جتنی دیر تک ایک دکھی اور پریشان حال آدمی اور وہ بھی صنف نازک یعنی ایک عورت کو تسلی دیتے رہو گے،
اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ابھی شیطان نے پھر وار کیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد شیطان نے پھر عابد کو اکسایا کہ یوں دروازے پر بیٹھنا غیر مناسب ہے۔ اگر آپ اندر کمرے میں بیٹھ جائیں تو یہ آپ کی شخصیت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ دروازے پر تو بھکاری بیٹھا کرتے ہیں۔ عابد کو یہ بات بھی حقیقت کے قریب اور مناسب نظر آئی اور اس پر اس نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب عابد کا اس عورت کے کمرے میں سارا دن گزرنے لگا، جبکہ رات گرجا گھر میں اس عابد نے شیطان ہی کے مشورے پر عورت کو پردے اور نقاب کی مسلسل پابندی میں بھی مناسب حد تک نرمی کی بھی اجازت دے دی۔ پھر نقاب سرکتے سرکتے مکمل ختم ہو گیا۔ اب شیطان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، کیونکہ عابد کے نیک جذبے پر نفس نے غلبہ پانا شروع کر دیا تھا اور نفسانی خواہش نے رفتہ رفتہ تمام حدیں پار کر لیں اور وہ عورت حاملہ ہو گئی اور بچے کی ماں بن گئی۔ اب شیطان ایک بار پھر آ گیا اور کہنے لگا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب اگر عورت کے بھائی آ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ پھر شیطان ہی کے مشورے پر اس نے نوزائیدہ بچے کو قتل کر کے گرجا کے قریب ایک گڑھے میں دفن کر دیا، مگر پھر شیطان باز نہ آیا اور عابد سے کہنے لگا، تم نے اس عورت کے بچے کو مار ڈالا ہے۔ اگر کبھی اس نے اس بارے میں اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ اب تمہاری جان صرف اسی صورت میں بچ سکتی ہے، تم اس عورت کو بھی مار کر دفن کر دو اور اس کے بھائیوں سے کہہ دینا کہ وہ خدا کی مرضی حکم سے فوت ہوگی۔ کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ کون اس بارے میں بتائے گا، کیونکہ اس کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ شیطان کی بات سن کر عابد گھر گیا، اور واقعی عورت کبھی بھی اس کا راز فاش کر سکتی ہے۔ کیوں نہ بانسری کو ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ پھر عابد نے اس عورت کو بھی قتل کر کے اس بچے کے گڑھے میں اسی کے ساتھ دفن کر دیا اور وہ اوپر پتھر رکھ دیے اور معمولات زندگی گزرنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے بھائی واپس آ گئے اور وہ اس عابد کے پاس اپنی بہن لینے گئے تو عابد نے روتے ہوئے انتہائی غمزدہ ہو کر بتایا کہ وہ عورت بڑی نیک، صالح، دیندار اور عبادت گزار تھی، مگر بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی۔ یہ اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے قبر دیکھی، کچھ دیر ٹھہرے اور عابد سے رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ اس طریقے سے وقت جو ہے وہ گزرتا رہا۔ رات کو جب وہ بھائی سوئے تو شیطان عریق کے خواب میں آیا اور ان سے ان کی بہن کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے جیسا عابد سے سنا تھا وہ بتا دیا، مگر شیطان نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی، اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ بدنامی کے ڈر سے اس نے اپنے بیٹے اور تمہاری بہن کو قتل کر کے گرجا کے دروازے کے دائیں جانب قریب ہی گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے۔ تمہیں اگر یقین نہ آئے تو جا کر دیکھ لو۔ صبح جب تینوں بھائی اٹھے اور اپنا خواب سنانے لگے، تینوں بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کا خواب بالکل ایک جیسا ہے۔ بڑا بھائی بولا، یہ سب شیطانی خیالات ہیں، چھوڑو، یہ سب فضول ہے۔ پر چھوٹا بولا، نہیں، میں تو ضرور تحقیق کروں گا۔ پھر تینوں جب خواب میں بتائی جگہ کھودی تو وہاں دونوں ماں بیٹی کی لاش سر تن سے جدا موجود تھی۔ اور پھر عابد کو بھی اپنے گناہ کا اقرار کرنا پڑا اور اس جرم پر لوگوں نے اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ جب اس عابد کو سولی پر لٹکایا جانے لگا تو وہ شیطان ایک بار پھر اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو عابد نے نفی میں جواب دیا۔ شیطان بولا، میں وہی ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا، اور آج تو خود بھی ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے اور تمام دوسرے عبدوں اور رہبوں کو بھی تم نے ذلیل کر دیا ہے۔ اس کو تانے مارنے لگا۔ کوئی بھی اب ان پر اعتبار نہیں کرے گا، مگر میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ اگر تو میری بات مان لے تو میں ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر تجھے بچا سکتا ہوں۔ عابد نے پوچھا، ضرور ضرور، میں تیری بات مانتا ہوں، مجھے بچاؤ، بس مجھے بچا لو، میں کیا کام کروں؟ شیطان بولا، بس ابھی اسی حالت میں تم مجھے ایک سجدہ کر دو، میں ابھی اور فوراً تمہیں بچا لیتا ہوں۔ اور پھر عابد شیطان کو سجدہ کر کے مذہب سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا۔ شیطان یہ دیکھتے ہی بھاگ نکلا اور کہنے لگا، مجھے خدا تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان نے اس کو بہکا دیا اور اس کو کفر کے زمرے میں لے آیا۔ اس واقعہ کے بارے میں قرآن مجید میں جو آیات نازل ہوئیں ان کا ترجمہ ایسے، جیسے شیطان جب انسان سے کفر کروا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار اور الگ ہوں، کیونکہ میں خدا رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ معزز سامعین کرام، دیکھیں کس طریقے سے شیطان نے ایک اچھے عابد انسان کو بدرہ کر کے گمراہ کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔